فیصل چودھری صاحب، میں اگر سب سے پہلے آپ سے آغاز کر پاؤں، ایشو آج کچھ دیکھیے ان آفیشلی باتیں ہیں، لیکن ایک تو مذاکراتی کمیٹی نے آپ نے ایک بڑا لمبا وہ چارج شیٹ کہیں یا جو بھی انڈائٹمنٹ قسم کی تھی، حکومت نے کہہ رہی ہے تو انڈائٹمنٹ ہے جو کر کے دے دی ہے تحریک انصاف نے، لیکن انتظار نہیں کیا گیا فارمل جواب کا. فارمل جواب کل بھی عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے جی تحریک انصاف کے مطابق یا ان کی منشا کے مطابق ہی ہمارا جواب ہوتا، لیکن انہوں نے انتظار نہیں کیا. دوسری بات پھر کچھ یہ بھی سننے میں آئی کہ جی اگر کمیشن بن بھی جائے تو جج وہ نہیں ہو سکتے جو تحریک انصاف چاہ رہی ہے. کیا وجہ کمیشن کا نہ بننا ہے یا جو ریڈ وغیرہ ہے حامد رضا صاحب کے وہ وجہ بنا ہے آپ کے نزدیک؟ جی شکریہ منیب صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جب ان رائٹنگ ہم نے ان کو مطالبات دے دیے تو ہمارے مطالبات تو کوئی ایسے نہیں تھے جن پہ پہلے دن سے کوئی چینج آئے. دوسری حکومتی کمیٹی نے جب 2 فروری کو یہ معاملہ ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ جو ایجنڈا کے کاؤنٹر ایجنڈا آپ کے پاس کوئی ہے تو حکومتی جو کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے، ہم آپ کے مطالبات پہ غور کریں گے. جس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ان دونوں مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں. اچھا جی. اب ان کو تسلیم کرنے کے بعد ایک اہتمام حجت کے لیے یہ ایک کہا گیا ہے یا فیڈ ڈریگنگ کے لیے پاؤں گھسیٹنے کے لیے کہ جی آپ لکھ کے دے دیں تو لکھ کے بھی دے دیا گیا. اسی رات کو عرفان صدیقی صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں تحریری جو مطالبات تھے نکات تھے ان کو ریجیکٹ کیا گیا. پھر جب آپ مذاکرات نصف و نہار پہ تھے، جب وہ پیک پہ تھے، تو حامد رضا صاحب اپنے مدرسہ میں فیصل آباد میں وہ روٹین کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس پریس کانفرنس کے دوران ان کو جو ہے وہ ہراساں کیا گیا، ان کے اوپر جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا مذاکراتی کمیٹی کے رکن، اور نہ صرف رکن بلکہ فیس آف نیگوسیشن ٹیم آف پی ٹی آئی بیکاز وہ اسپوکس پرسن ہے. تو ان کے اوپر آپ مذاکراتی عمل کے اوپر اس طرح سے حملہ کریں گے اور اس طرح سے ان کے ایک رکن کو گرفتار کریں گے تو آپ کیا، یہ تو پھر شریفانہ ماحول نہیں ہے. یہ تو کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے جس میں مذاکرات آگے بڑھ سکیں. اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ حکومتی کمیٹی تمام تر کوششوں کے باوجود ملاقات کرانے سے قاصر رہی اور آج بھی وہ ملاقات نہیں کرا سکتے، اور پہلے 10 دن بھی انہوں نے بڑی سر توڑ کوشش کی. I must appreciate رانا ثناءاللہ صاحب، عرفان صدیقی صاحب، ایون اسپیکر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے ٹرائی کیا، لیکن مریم نواز شریف نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے منع کر دیا. چودھری صاحب یہ بڑا زبردست ایکوزیشن ہے آپ کا. ڈاکٹر طارق چودھری صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے آپ ہاتھ میں لاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں معذرت کے ساتھ وہ گلا یہ ہے کہ پتھر بھی رکھتے ہیں. مطلب حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریڈ ہونا وہ فیصل آباد پہ ہے، کوئی گمنام جگہ پر بھی نہیں ہے. وہ پھر مذاکراتی کمیٹی کے جو معاملات ہیں وہ بھی بڑے ٹھنڈے طریقے سے آگے بڑھے ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے پھر جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کی ملاقات بھی نہیں ہونے دی عمران خان صاحب سے. تو مذاکرات آپ سے کوئی کیوں کرے گا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب، گزارش یہ ہے کہ مذاکرات جو حکومت نے شروع کیے تھے وہ بڑی نیک نیتی سے شروع کیے تھے اور ہماری خواہش تھی کہ ان کو کسی اچھے منطقی انجام تک پہنچائیں. ابھی میرے بھائی فیصل چودھری صاحب جو بات بتا رہے تھے وہ انہوں نے ابتدائی دور پہ جو باتیں کی وہ ٹھیک کیں، لیکن یہ نہیں بتا سکے کہ ڈیڈ لائن کے آنے سے پہلے ہی مذاکرات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، اس کی بات کی کیا منطق ہے. خود آپ نے 31 تاریخ جو ہے وہ مقرر کی تھی کہ یہاں تک اگر نہ ہوا تو پھر ہم مذاکرات سے روکیں گے یا مذاکرات سے باہر نکلیں گے. ابھی تو اس تاریخ میں ابھی تو 7 دن پہلے ہی آپ نے اعلان کر دیا جناب. وہ آپ کی وہ کہتے ہیں وہ نیت کا پتہ لگ گیا تھا نا کہ آپ سیریس نہیں ہیں، آپ ریڈ کرواتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں، تو اڈل کے گال کرن دی. دیکھیں جی، جہاں تک جب میں آتا ہوں اس بات پہ، جی جہاں تک نیت کا حال ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نیت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں. باقی انسان کے بس میں تو نہیں ہے کسی دوسرے کی نیت جو ہے وہ پڑھ لے کہ اس کی نیت کیا ہے. یہ جو آپ جن چیزوں کی آپ بتا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مذاکرات کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ملک میں باقی سسٹم نظام ہر چیز چل رہی ہے، سیاست چل رہی ہے، گورنمنٹ چل رہی ہے، ڈنڈا سوٹا چل رہا ہے. یہ باتیں کو مذاکرات سے لنک نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں.
اب سیاسی بیان بازی، ابھی انہوں نے رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا جی، بہت سخت باتیں تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہوتی رہیں اسی عمل میں جب مذاکرات جاری تھے. تو مذاکرات کے ہوتے ہوئے ملک میں سیاست تو نہیں ختم ہوگی نا، وہ تو نہیں دفن ہوگی، وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی. اس میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں جو اچھا، اس کے ساتھ عمران خان کا فیصلہ یہ جو ابھی ہوا جی جی 190 ملین پاؤنڈ، اس کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی بہت پروگراموں میں نے خود لیکن اس کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب پہلے آلریڈی تحریک انصاف کہہ چکی تھی کہ ہم اس سے فرق نہیں پڑے گا مذاکرات کو، وہ تو سٹیٹڈ پوزیشن ہے. سلمان اکرم رائے صاحب سارے کہہ چکے تھے کہ مذاکرات پھر بھی جاری رہیں گے. میں آپ کو جہیز کر رہا ہوں کہ ہم بھی اس سے پہلے یہ بات کہہ رہے تھے کہ عدالتیں مذاکراتی جو ٹیمیں ہیں ان کے ماتحت نہیں ہیں، مذاکرات کو عدالتی عمل کے ساتھ لنک نہ کیا جائے. اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں، چھاپا کیوں پڑا ان کی مدرسے کے اوپر یا ان کی ڈیرے کے اوپر، میں ان معلومات سے ظاہر ہے پنجاب کا معاملہ ہے، ذاتی طور پہ واقف نہیں ہوں، لیکن ان کا مذاکرات سے جوڑنا اور مذاکرات سے قطع تلقی کرنے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات میں آپ نے بہت سنجیدہ موضوعات کو ٹچ کیا ہے، جس میں آپ کے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. وہ جتنے بھی ہیں، وہ 10 ہیں، وہ 100 ہیں، وہ 500 ہیں، وہ 1000 ہیں، بقول آپ کے ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے. تو آپ ایک چھاپے کی وجہ سے آپ نے اپنے سارے سیاسی قیدی جو ہیں، جو بقول آپ کے جیلوں میں بند ہیں، ان کے حقوق سے یا ان کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو گئے ہیں. لیکن جو صاحب فرق پڑتا ہے نا چوہے صاحب، وہ جو ایک بندہ جو ترجمان ہے ایک مذاکراتی کمیٹی کا، وہ ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے، آپ ریڈ کروا رہے ہیں، پھر مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دے رہے، ملاقات بھی نہیں ہو پاتی. تو بہرحال طاقت اور اختیار میں تو آپ ہیں نا چوہے صاحب، انہوں نے آپ سے ہی ڈیمانڈ کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو ان کے پاس معذرت کے ساتھ وجوہات بہت ہیں کہ وہ اس مذاکراتی عمل سے باہر نکل جائے. نہیں، مذاکراتی عمل جو ہے، یہ جتنے معاملات اور مطالبات آپ کہہ رہے ہیں، یہ مذاکراتی ٹیم کے سامنے ہی چیزیں رکھی جانی چاہیے اور ڈسکس ہونے چاہیے کہ جناب یہ جس سبب کے اوپر ہمیں دشواریاں آ رہی ہیں. یہ جو باتیں ہم ٹاک شوز پہ کر رہے ہیں ان مذاکرات سے متعلق، میں یا فیصل چودھری، یہ بنتا نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ باتیں ہوں. یہ باتیں مذاکراتی ٹیم اور مذاکرات کے ٹیبل پہ ہی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ جی ہماری، اب مثال کے طور پہ کوئی ایسی لائن جو عمران خان کی ہو، اس سے تو مذاکراتی ٹیم پی ٹی آئی کے دائیں بائیں ہو ہی نہیں سکتی. اچھا جی، تو یہ اگر شکایت ہے تو یہ بھی مذاکراتی ٹیم سے ہی ہونی چاہیے کہ بتائیں جی ہماری ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، آپ اس بات کی ذمہ داری اٹھائیں. چلے اصل بھائی دیکھیں، جو باتیں باہر ہو رہی ہیں، یہ بات تو آپ کی طرف سے، آپ کے کولیگ کی طرف سے بارہا کہی گئی. اگر عمران خان صاحب کا فیصلہ جو ان کے خلاف آ گیا 190 ملین پاؤنڈ کا، اگر اس کا اثر مذاکراتی عمل پہ نہیں ہونا تو جو اور بیرونی حالات تھے، کیا ان کا اثر ہونا چاہیے تھا؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس پورے پروسیس کو کہا گیا کہ یہ امیون ہوگا کسی بھی چینجنگ سچویشن سے، لیکن کیا ریڈ پھر میں کہوں کہ بیک بون جس نے توڑی اس مذاکراتی عمل کی وہ ریڈ ہے جی، کہ حامد رضا صاحب کے گھر پہ ریڈ ہو گیا؟ اس میں وہ علی محمد خان نے بڑا اچھا ورڈ یوز کیا کہ یہ ڈرون حملہ تھا. بات یہ ہے نا کہ آپ مذاکراتی عمل کے، آپ ایک مذاکراتی کمیٹی کے ممبر پہ آپ نے حملہ کیا ہے، تو ہم اس کو ظاہر کمیٹی کے وہ ہمارے بڑے امپورٹنٹ آدمی بھی ہیں، اسپوکس پرسن بھی ہیں. آپ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر کے اوپر بلا وجہ آج تک کوئی پرچہ، کوئی وضاحت آئی ہے پنجاب پولیس کی وجہ طرف سے؟ کبھی بھی نہیں آئی. وہاں پہ 200 بندہ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں پہ آپ کو جس دن وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اپنے علماء کے ساتھ، پہلے بھی کرتے ہیں تو پنجاب میں، تو آپ کا خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکم دیا ہوگا کہ جا کے ادھر ریڈ کر دیں؟ یہ تو تسی دسو، وزیر اعلیٰ نے دیتا یا وزیر اعلیٰ تو اوپر بھی کوئی ہے ادھر؟ چلو یہ میں تو نہیں دس سکتا، نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب دسن گے. ڈاکٹر صاحب پھر یہ دوست پہ پردہ نہ ڈالا کریں. نہیں میں مجھے تو بخار دیا ہے کہ مجھے تھوڑی پتا ہے، میں تھوڑا چلا رہا ہوں ملک کو، آپ کو بھی پتا ہے جب آپ کے دور میں کون کون کیا کیا کراتا ہے. ظاہری بات ہے کوئی طاقتور آدمی ہوگا نا، کوئی جیل سپرنٹینڈنٹ ان کا کہنا نہیں مانتا، گیٹ نہیں کھولتا بالکل جب تک یہ کہتے ہیں. نہیں پھر جب مننا ہوئے تو سویرے 7 بجے بھی کھول دینا ہے ڈاکٹر چوہے صاحب. فیصل بھائی ان کو وقتہ پڑ جاتا ہے کہ کنے کھولے ہیں. نہیں چلے، پتہ ہی نہیں لگتا. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں.